رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے امتحانات لیے، کیونکہ خلیل جو ہوتا ہے، پیارا جو ہوتا ہے، اس کو آزمایا بھی جاتا ہے، آزمائش اس کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس امتحان میں ثابت قدم رہے، اور فرمایا کہ جب آپ کی اہلیہ کے اور آپ کے شہزادے کے ساتھ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ انہیں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ، تو وہ بھی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑے احسن انداز سے اس کو مکمل فرمایا۔ اور پھر جب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ کے شہزادے کو ذبح کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان بھی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے فرما بردار اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک عقل مند لڑکا آپ کو عطا فرمایا۔ فلما بلغ معہ السعی، تو جب جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی عمر اس انداز کی ہوئی کہ آپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، آپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوئے، قال، آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ آپ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس خواب کو ملاحظہ کریں۔ انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بمنزلہ وحی ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ حکم تھا، آپ پورا کر دیتے، مگر آپ نے اپنے بیٹے کی رضا کو بھی اس میں شامل کر لیا اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہیں؟ تو فانظر ماذا ترا، بتاؤ کیا رائے آپ اس بارے میں رکھتے ہو؟ قال، جناب اسماعیل یہ کہنے لگے، یا ابتی، اے میرے والد، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ کر گزریے، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ کر بیٹھیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ شیطان ہر جگہ آ کر وسوسے دیا کرتا ہے، شیطان ہر جگہ آ کر بہکایا کرتا ہے۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ تم جانتے ہو تمہارے والد کیا کرنا چاہتے ہیں تمہارے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھلا کوئی باپ اپنے بچے کو ذبح کرے گا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے تمہیں ذبح کریں گے۔ تو جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ جب میرے رب کی یہی منشا ہے، جب میرے رب کا یہ حکم ہے، تو پھر میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے کنکر اٹھائے، شیطان کو مارا، شیطان وہاں سے چلا گیا۔ پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کہنے لگا یہ بات تو تمہیں خواب میں بتائی گئی ہے، یہ بات تمہیں خواب میں بتائی گئی، اس کا حقیقت سے کیا تعلق؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عرصے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تم اس کے گلے پر چھری پھیرنا چاہتے ہو، تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ دیکھیں کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر جو امتحانات رب تعالیٰ نے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کو پورا کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کنکر اٹھائے، اس شیطان کو مارا ہے، شیطان وہاں سے چلا گیا۔ اور پھر جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی والدہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تم جانتی ہو کہ آپ کے شوہر کس لیے یہ لے کر جا رہے ہیں جناب اسماعیل کو؟ تو کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، میرے شوہر بہتر جانتے ہیں۔ تو جناب
جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی والدہ سے کہنے لگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جناب اسماعیل کو ذبح کر دیا جائے گا، ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو جناب ہاجرہ کہنے لگیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے تو ایک اسماعیل کیا، اگر ان سے بھی زیادہ ہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ دیکھیں کس انداز سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو امتحانات، جو آزمائشیں آپ کو ان میں مبتلا کیا گیا، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑے استقامت کے ساتھ ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہ کر اس مرحلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور پھر وادی منی میں جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو آپ نے لٹایا، اور اس کے بعد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس چھری کو پھیرا ہے، اور جب چھری کو پھیرنے لگے بڑی تیز کر کے چھری کو پھیرا گیا، مگر وہ چھری کاٹتی نہیں تھی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لما تقطعی یا سکین، یہ چھری تو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ چھری کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نہ چلنے کا حکم دیتا ہے اور خلیل مجھے چلنے کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے شہزادے کے گلے پر چھری کو رکھ دیا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، کہ بے شک آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور یہ جو نہیں کاٹا جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلے کو چھری نے، فرمایا یہی بدلہ ہم دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یوں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو جب ذبح کرنا چاہا تو ان کے فدیے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو فرمایا کہ بڑا ذبیحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فدیے میں دے دیا، اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر وہ مقام جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ یہ مقام جب اس درجے پر آپ پہنچے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو پھر وہ معاملہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔